بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ حدیث جبریل کا پہلا سوال جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اس کو سن رہے تھے، بلکہ سن لیا۔ وہ ہے مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے، جسے ہماری زبان میں اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، یعنی اسلام مکمل ہوتا ہے کن چیزوں سے، تو بچپن میں پڑھاتے تھے۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اب کی نسل کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں لوگ دیکھا دیکھی عمل کرتے ہیں جانے بغیر، بلکہ جاننا ضروری ہے۔ اس میں پہلے سوال کے اندر مل اسلام تھا۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تو ان تشہد لا الہ الا اللہ، اللہ کے ایک معبود برحق ہونے کی گواہی دو، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ تیسرا وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ چوتھا وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ پانچواں وَتَحِجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کعبۃ اللہ کا حج کرو اگر تم مالدار ہو، طاقت رکھنے والے۔ یہ 5 باتوں سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، بولنے سے نہیں، عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے موت دے جبکہ موت میرے حق میں بہتر ہے۔ اسی جملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں پلٹا کر کے کرتے تھے۔ اللہم من احییتہ فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی تو زندہ رکھنا چاہے تو اسلام پر زندہ رکھ، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اللہ اس کے رسول کی شہادت کی گواہی دے، اس پر باقی رکھ۔ کیا معنی؟ روزانہ اس کو ادا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے 1 مرتبہ کلمہ پڑھنا، 1 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا۔ مسلمان ہو جانے کے بعد روزانہ کتنی مرتبہ گواہ دینا پڑتا ہے اللہ کے معبود برحق ایک ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی۔ دیکھو آپ گنتے ہیں یا نہیں مجھے تو معلوم نہیں، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ 5 وقت کی اذان میں کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ 5 وقت کی اقامت میں بھی کہا جاتا ہے۔ کتنے ہوئے؟ 10 مرتبہ۔ 5 نمازوں کے تشہد کے اندر بھی 9 مرتبہ
اللہ اس کے رسول کی گواہی دیتے ہیں تشہد میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہتے ہیں واشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تھوڑے الفاظ بدلے ہیں لیکن معنی وہی ہے، بلکہ اس میں وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں مانتے، الگ مخلوق مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بشر نہیں تھے، ان کا رد کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد کہتے ہیں، اس کے بندے۔ یہ کتنی مرتبہ ہوا؟ اب سنتوں میں دیکھو، ہر 2 سنت کے اندر 1 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے تو 4 مرتبے گواہی دیتا ہے، وتر پڑھتا ہے تو اس میں بھی 1 مرتبہ گواہی دیتا ہے۔ کتنی مرتبہ ہوا؟ یعنی مسلمان ہونے کے بعد 50-60 بار اس کو کلمے کا اقرار کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کر کے یہ شخص مسلمان ہے۔ لیکن کافر ہے تو اسے مسلمان ہونے کے لیے 1 مرتبہ پڑھایا جاتا ہے، اور مسلمان ہو جانے کے بعد اسے 40-50 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کی پابندی کرنے والوں کا طرز عمل۔ جو اسلام کی پابندی نہیں کرتا وہ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ ابھی ہمارے عبداللہ ماموں پوچھ رہے تھے کیا جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والے کو کافر کہا جائے گا؟ بالکل کافر کہیے آپ۔ کیا کہیے؟ کافر۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جو 1 نماز چھوڑے گا جان بوجھ کر کے وہ کفر کر دیا۔ اب محدثین کے درمیان جھگڑا ہے، کیا صحیح کافر ہو گیا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اب اسے پھر اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ بھی پڑھنا چاہیے اور توبہ بھی کرنا چاہیے، تب پھر جا کر کے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، 3 دن اسے مہلت دی جائے گی نماز کی پابندی کرنے کے لیے۔ اگر 3 دن تک وہ نماز نہیں پڑھا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ کیا کرنا؟ قتل کر دینا۔ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام کا اقرار کر کے اسلام کے ساتھ غداری کر رہا ہے، غداری کی سزا موت، اسے قتل کر دو۔ بقیہ سب کا فتویٰ یہی ہے، 3 دن کے بعد تو اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو کتنے مسلمان مرد اور عورتوں کو قتل کیا جائے۔ دیکھو ان کا خون حلال ہے، خون حلال ہے۔ مسلمان کا دعویٰ کرتے ہوئے صرف کلمے کی وجہ سے بچ رہے ہیں یہ لوگ، اور عمل کے حساب سے ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، قرآن نے یہ کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ دوسرا قرآن کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو، مشرک نہ بنو، مشرک کو بھی قتل کرنا جائز ہے۔ تو اس طریقے سے نماز اتنی اہم چیز ہے، آدمی چھوڑے پھر رہا ہے اور پورکی کی طرح اور بیمان کی طرح اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا گانے کے بجائے غیر کا گاتا ہے اور غیر کی تعریف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھلا کر کے زندگی کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ بقیہ زکوٰۃ نہیں دینے والے کو بھی قتل کرنا چاہیے۔ یہ عمل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں بدو جو تھے زکوٰۃ کا انکار کر دیا،
آپ نماز پڑھوا لو، روزے رکھوا لو، سب کروا لو، مگر زکوٰۃ معاف کر دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج کو تیار کیا، کرنے کے بعد اسے ہدایت دی کہ تم جاؤ، جتنے بھی منکرین زکوٰۃ ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو۔ جہاد کس سے ہوتا ہے؟ کافر سے ہوتا ہے۔ نکلے وہ لوگ، جا کر کے ان کی سرکوبی کیے، اور جب تک انہوں نے زکوٰۃ لا کر کے جمع نہیں کیا اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑے۔ تو ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ روزے کا منکر کھلم کھلا اگر کر رہا ہے اسے بھی، حج کا انکار کرنے والا، نہیں جانے والا، اسے بھی، جتنے فرائض ہیں اس کے اندر کوتاہی کرنے والے کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے، یہی سلوک کرنا چاہیے۔ اور ہم لوگ اسلامیات کو جانتے نہیں، ایسے لوگوں کو بھی اسلام سے پورا واسطہ رکھنے کی تاکید کرنا چاہیے۔ اب جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات کو سننے کے بعد انہوں نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا ذلک، ہم کو تعجب میں ڈال دیا۔ یسألہ و یصدقہ، سوال بھی کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، صحیح ہے صحیح ہے۔ اب دوسرا سوال دیکھو ایمانیات کا، کسے معلوم؟ پورے ایمانیات کسے معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، بولو۔ اور ایک والبعث بعد الموت، والبعث، ہاؤ بھائی اسے وضاحت کرنا۔ آخرت کے دن پر ایمان کا معنی سمجھتے نہیں لوگ، وہ تو سب یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنے کا معنی یہ نہیں کہ آخرت آئے گی اس کا ہم کو یقین ہے، بلکہ اپنے بارے میں یقین ہے کہ ہم کو اٹھائے گا۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھو ایمانیات، اس کے اندر بڑے نکات تھیں۔ پہلا، اللہ پر ایمان لانا۔ کون دیکھا اللہ کو؟ دیکھے اللہ کو؟ دیکھے؟ ارے بولو بھائی، دیکھے تو دیکھے، نہیں تو نہیں۔ کیوں نہیں دیکھے بھائی؟ کیسے پہچانے اللہ کو؟ ارے آسمان کو دیکھو بھائی، زمین کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، آپ کو دیکھو، یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں بنا سکتا، اور نہ کوئی بنایا ہے کیا؟ یہ دیکھ کر کے ہم لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اس کا بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ نہ فرشتہ بنا سکتا ہے، نہ انسان، نہ جن، اور نہ کوئی مخلوق۔ دنیا اتنی ترقی کر گئی، آج تک کوئی انسان بنایا؟ منی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا؟ کوئی نہیں۔ تو اللہ کو غیب میں جان کر کے ایمان لانا۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ بولو بولو جی۔ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، یاد رکھ لو۔ ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ صدق بالجنان، دل سے سچا جاننا۔ زبان سچا جانتی ہے، دل انکار کرتا ہے۔ ایسی کیفیت کو نفاق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نفاق۔ کبھی دل سچا جانتا ہے، زبان انکار کرتی ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ کافر۔ اسے کیا کہا جائے گا؟
کافر. تو صدقم بالجنان، اقرارم باللسان و عملم بالارکان. جتنے ایمانیات ہیں ان پر عمل کرنا. خالی اقرار کر کے دل سے یقین مان کر کے بیٹھ گیا، اسے بھی چھوڑا نہیں جائے گا. وہ عمل کرنا، سارے رکنوں پر عمل کرنا، وقت پڑے تو اس کا اظہار کرنا، وقت پڑے تو لوگوں کے سامنے اس کی سچائی بتانا، اس کو کہتے ہیں اقرار باللسان. ابھی اللہ کے بارے میں ہم نے پوچھا، آپ نے جواب دیا تو معلوم ہوا کہ آپ کے اندر ایمان ہے. کس کے تعلق سے؟ اللہ کے تعلق. تو ان تؤمن باللہ، جبریل کو جواب دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. کیا کر کے؟ وہ ہمارا معبود ہے، ہمارا پروردگار ہے، اس پر ایمان لے کر کے آؤ. یہ اللہ بھی نظر نہیں آتا. دوسرا وملائکتہ، یہ بھی نظر نہیں آتے. کون؟ فرشتے. آتے کیا نظر؟ نہیں آتے. اس پر بھی ایمان لانا. وکتبہ، اس کی کتابوں پر جس زمانے میں نازل ہوئی ہوں گی لوگوں نے دیکھا ہوگا. وہ زمانہ گزر جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے کتابوں کو نازل کیا ہے، اس کا پورا پورا یقین کرنا چاہیے. کتنی کتابیں نازل ہوئیں جی؟ بولو، کتنی کتابیں نازل ہوئی؟ کتنے؟ 7؟ 4؟ بولو. تورات 5 کتابیں اللہ نے نازل کی. ایک صحف ابراہیم، دوسرا تورات، تیسرا انجیل، چوتھا زبور، پانچواں قرآن مجید. یہ 5 کتابیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. کسی ایک کتاب کے ساتھ ناانصافی کرنا کفر ہے، کسی ایک رسول کے ساتھ ناانصافی کرنا کفر ہے، کسی ایک فرشتے کا انکار کرنا کفر ہے. تو یہ ایمانیات کہا جاتا ہے. اس کے بعد والیوم الآخر، یعنی بعد الموت کا دن آنے والا ہے. اس کے اندر اللہ تعالی ہم سے ہمارے کرتوتوں کی سزا اور ہماری نیکیوں کی جزا دینے والا ہے. اس پر بھی ایمان رکھنا. اس پر بھی کئی لوگ ایمان نہیں رکھتے. تو یہ 6 ارکان ہیں. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں. سب پر برابر برابر ایمان لانے کا نام ہے مومن. کیا بولیں گے اسے؟ مومن. پہلے جو 5 چیزیں ہیں اسے ماننے والے کو مسلم، اور اسے 6 ماننے والے کو مومن. قرآن مجید میں مسلم کا بھی ذکر ہے، مومن کا ذکر ہے. تو لہٰذا جبریل علیہ السلام نے سننے کے بعد کہا صدقتا، برابر کہا تم نے، برابر. پھر صحابہ بولتے ہیں ارے تعجب ہو رہا ہے ہم کو، یہ پوچھتا بھی ہے، سوال کا جواب دینے کے باوجود اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. آخر یہ کون ہے؟ انشاءاللہ قریب میں معلوم ہو جائے گا یہ شخص کون تھا، کیوں آیا تھا، کس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، انسان کی شکل میں کون آیا تھا. یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمانیات، اسلامیات، احسان اور ساری چیزوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.